بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل اسلام آباد میں 4 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا دنیا کی سب سے بڑی خبر بھی یہیں بنے گی اور دنیا کی نگاہیں بھی یہیں ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ شنید ہے کہ کل رات ہمارے صدر محترم آصف زرداری صاحب ایران کی ایمبیسی تشریف لے گئے تھے۔ جانے صحیح ہے کہ نہیں، وہ بتا نہیں رہے، نہ ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ وہ کیوں گئے ہوں گے، اگر گئے ہوں گے تو، لیکن تاوقت کہ بات آتی نہیں سامنے، اس وقت تک کیا کہا جا سکے۔ لیکن یہ بات تو برملا سامنے آ گئی کہ ہمارے وزیر خارجہ کل چین جائیں گے۔ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات اپنی نوعیت کے ہیں، شاید دنیا کے کسی اور ملک کے ایسے تعلقات چین کے ساتھ نہیں جو ہمارے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، پہلے سے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ایران کے حوالے سے چین کو اعتماد میں لینا اور چین کی دور اندیشی کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو آگے لے کے چلنا بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ جس وقت اوباما کے دور میں ایران اور P+5 کا ایگریمنٹ ہوا تھا، جس کو ٹرمپ صاحب نے ختم کر دیا تھا، اس میں چین ایک امپورٹنٹ ملک موجود تھا۔ چین اقوام متحدہ کا مستقل رکن ہے، ویٹو پاور رکھتا ہے۔ اس میں روس تھا، فرانس تھا، برطانیہ تھا، امریکہ تھا، جرمنی بھی ایک ایڈیشنل ملک اس میں شامل کیا گیا تھا۔ اگر ٹرمپ صاحب اسی معاہدے کو سامنے رکھ کر بات لے کر آگے چلتے رہتے تو یقیناً معاہدات میں اس بات کی گنجائش موجود ہوتی ہے کہ وقت اور ضرورت بدلنے کے ساتھ ساتھ اس میں ترمیم ہو سکتی ہے، اور اگر ترمیم نہ بھی ہو سکے تو جنگ کی صورت نہیں پیدا ہوتی، بات چیت کا راستہ کھلتا ہے۔ لیکن ایران کیا کر سکتا ہے؟ ایران نے تو 2 دفعہ مذاکرات اس کے بعد بھی کرنے کی بہت سنجیدہ کوشش کی، جس کو امریکی حکام نے یا امریکی پریزیڈنٹ نے یا امریکی انتظامیہ نے سبوتاژ کر دیا۔ نتیجتاً ایران پر بمباری، ایران پر پابندیاں، مزید پابندیاں، ایران کی تباہی، بچیوں کا قتل عام، اور وہ دیدہ دانستہ پہلے دن بچیوں کا قتل عام کیا گیا۔ پہلے اس کی ذمہ داری ہی نہیں لے رہے تھے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ میں تقریباً 90 لاکھ لوگ کچھ شہروں میں یہ نعرے مارتے ہوئے نکلے کہ ہمیں اب ٹرمپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امریکہ میں 90 لاکھ لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہوں تو آپ سمجھیں کیا صورت ہوگی اور رائے عامہ کتنی متاثر ہو چکی ہوگی۔ باوجود اس کے کہ حکومتی پابندیاں رائے عامہ کے لیے موجود ہوتی ہیں، میڈیا حکومتوں کے اکثر کنٹرول میں ہوتا ہے، اسرائیل کے حوالے سے کوئی خبر باہر نہیں آتی، امریکہ اپنے حوالے سے اپنی پسند کی خبریں دیتا ہے، ٹرمپ صبح کچھ شام کچھ رات کچھ بیان دیتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، میڈیا نے تو کچھ نہ کچھ کور کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کو پوری دنیا نے دکھایا کہ 90 لاکھ لوگ امریکہ میں سڑک پر نکلے، مختلف شہروں میں۔ یہ اپریل کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ نومبر میں امریکہ میں مڈ ٹرم انتخابات ہیں، آدھی کانگریس اور آدھی سینٹ نے واپس آنا ہے۔ رد عمل کے طور پر اس بات کا امکان موجود ہے کہ ٹرمپ صاحب وہ الیکشن بہت بری طرح ہار جائیں گے، چونکہ ان کی اپنی پاپولیرٹی اب 32, 35, 36% پر آ گئی ہوئی ہے، جو کہیں 60 سے اوپر تھی۔ جب شہرت اس طرح کم ہو اور عوام کا اعتماد اس طرح کھو دیا جائے، اور امریکی عوام تو اپنے مہنگائی کے حوالے سے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، جب وہاں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، تیل مہنگا ہو گیا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، اور یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ قلت بھی آئے گی، چونکہ ٹرانسپورٹیشن اب اتنی آسان نہیں رہی ہوئی۔ اور اگلے چند دن میں ہم دیکھیں گے کہ جب روس اپنا تیل باہر بھیجنا بند کر دے گا تو دنیا میں تیل کی قیمت کہاں جا کے کھڑی ہوگی؟ کیا امریکہ اس کو کنٹرول کر سکے گا؟ کیا برطانیہ اس کو کنٹرول کر سکے گا؟ امریکہ نہیں کر سکے گا اس کو کنٹرول۔ روس کا تیل یورپ میں بھی جاتا ہے، گیس بھی جاتی ہے یورپ میں۔
یورپ بھی چیخ اٹھے گا. یورپ تو خیر پہلے ہی اپنے آپ کو لا تعلق کر چکا ہوا ہے. اور اگر یہ جو ہم نے یہاں میٹنگ کی اور اس کے نتیجے میں ایک رائے عامہ ہم نے اپنے اندر تیار کر لی، ملکوں کے درمیان ہم نے باہمی طور پر کوئی نہ کوئی لائحہ عمل تو طے کیا، چونکہ یہ حساس معاملات ہوتے ہیں، ان پر اس طرح گفتگو کرنا مناسب نہیں ہوتا تا وقت کہ سرکار یا حکومت یا ریاستیں کوئی بیان نہ دے دیں. وہ تمام وزرائے خارجہ جو تشریف لائے تھے انہوں نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی. 3 جو آئے تھے، مصر، ترکی اور سعودی عرب کے، تینوں سے ہمارے بہت خوشگوار تعلقات ہیں. میں نے آج کسی صاحب سے پوچھا کہ اس بات کا کتنا امکان ہے کہ ایران راضی ہو جائے گا. ایران ہماری کوششوں کو بہت مثبت کوشش تو کہہ رہا ہے، وہ یہ تسلیم بھی کر رہا ہے کہ ہم انڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کچھ پیغامات آتے ہیں، ہم دوستوں کے ذریعے پیغامات موصول کرتے ہیں اور دوستوں کے ذریعے اس کے جواب دے دیتے ہیں. لیکن جو بد اعتمادی ہے اس کو دوست تو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کو کوئی بڑا قدم اٹھانا پڑے گا. تا وقت ہے کہ کوئی بڑا قدم امریکہ نہیں اٹھائے گا، ایران اپنے موقف پر ڈٹا رہے گا. اور اگر ایران نے اپنی ایکٹیویٹی کو بڑھا لیا تو خلیج میں بہت بڑی آگ لگے گی جس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. ایک طرف تیل کی کمی ہوگی، دوسری طرف راستے بند ہوں گے، تیسری طرف جو نئی چیز سننے کو آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ جو یمن کے حوثی ہیں انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دی ہوئی ہے. ان کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا اور وہ اسرائیل کو اٹیک کر رہے ہیں. یہ درست ہے کہ ایران کی پراکسیز کچھ ملکوں میں موجود ہیں، ہر ملک کی پراکسی کسی نہ کسی جگہ پر موجود ہوتی ہے اور وہ کام کر رہی ہوتی ہے اس ملک کے مفاد کے لیے جس کی وہ پراکسی ہو. جس طرح ایران میں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جو جاسوسی کر رہے ہیں، وہ بھی تو پراکسی ہے. جس طرح اسرائیل کے لوگ، موساد کے لوگ ایران میں گرفتار ہوئے، وہ بھی تو پراکسی ہے. اس طرح جو لوگ کام اس طرح کا کر رہے ہوتے ہیں وہ خطرات سے دو چار ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس کلبھوشن یادیو ہم نے ایک تحفہ رکھا ہوا ہے، اگر اس وقت تک ہمارے معاملات اس طرح نہ ہوتے کہ یہ نوبت آتی، ایران اگر اس وقت احتیاط کر رہا ہوتا تو شاید ایران کے لیے ہم اور زیادہ سہولتیں اس وقت بھی پیدا کر سکتے تھے. لیکن اب تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ایران کا ساتھ دینا ہے، اور ایران کا ساتھ اس لیے دینا ہے کہ یہ معاملہ صرف ایران تک کا نہیں ہے، یہ معاملہ مسلم دنیا کا ہے، مسلم امہ کا ہے، مسلمانوں کا ہے، اسرائیل کے خلاف ہے، سنیوں کے خلاف ہے. نہر سویز کا ایک معاملہ بہت عرصہ پہلے 60 کی دہائی میں سامنے آیا تھا، اس کے بعد بھی 2-3 دفعہ یہ معاملہ اٹھا. شنید یہ ہے کہ اسرائیل کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس پر قبضہ کر لے یا اس پر کنٹرول حاصل کر لے، اور اسی طرح یمن کے پاس جو ایک تنگ گلی ہے سمندر کی، اس پر مجھے نام اس کا یاد نہیں، اس پر بھی کنٹرول حاصل کرے اور ہرمز کے ذریعے وہاں سے تجارت ہو اور اسرائیل کے سامنے سے گزر کے تیل کے ٹینکرز جائیں یا جہاز جائیں اور اسرائیل ان سے ٹول لے یا اسرائیل کی بالادستی ہو اس خطے میں، کیونکہ اسرائیل تو اپنی بالادستی کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. ہو نہیں سکے گا. یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ ہمارے کچھ جہاز آگے کچھ آئیں گے، ہمارے ساتھ چونکہ تعلقات میں بہت بہتری ہے، باہمی ربط ہے، استقامت ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ عزت آبرو کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے. لیکن امریکہ کی گارنٹی کون دے گا؟ کیا ہم گارنٹی دے سکتے ہیں؟ ہم بھی نہیں دے سکتے. کیا مصر دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. ترکیہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. سعودی عرب دے سکتا ہے جس کے کراؤن پرنس کے بارے میں چیزیں آ رہی ہیں سامنے سننے کو کہ ٹرمپ صاحب ان کے بارے میں جو تبصرہ کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ جو اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں ان کی انا بہت بڑی ہوتی ہے اور یہ اپنی انا کی بنیاد پر ہی اقتدار میں آتے ہیں، اور اگر ان کی انا کو ٹھیس پہنچائی جائے تو پھر ان کی طبیعتوں میں ایک رد عمل بھی آتا ہے. وہ رد عمل پھر ملکوں کی پالیسی پر منعکس ہوتا ہے. اگر ٹرمپ نے کچھ ایسے فکرے کیے ہیں تو یقیناً محمد بن سلمان صاحب کے پاس وہ براہ راست نہیں تو بالواسطہ تو پہنچے ہی ہوں گے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ کچھ کہا گیا اور ہم تو خیر سنی سنائی بات کر رہے ہیں نا، ان کے پاس تو ذرائع ہوں گے جن کے ذریعے ان کے پاس بات کہی ہوگی.
اگر ایسا ٹرمپ نے کچھ کہا ہے تو ٹرمپ جس کی تعریف کرے اس کے لیے کلابے ملا دیتا ہے، جس کے بارے میں منفی بات کہے اس کے بارے میں اتنی منفی بات کرتا ہے کہ کوئی دنیا میں اور کر نہیں سکتا. ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. وہ آج پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، کل وہ انڈیا کی تعریف کرتے تھے. کل مودی ان کا یار تھا اور مودی کہتا تھا کہ اگلی باری ٹرمپ کی. اور اب یہ سننے میں آیا کہ انہوں نے بھارت کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ آپ کا کوئی نیا جھگڑا شروع ہوا یا پرانا جھگڑا جو کشمیر کے حوالے سے چل رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی جنگ شروع ہوئی تو وہ انڈیا کا ساتھ نہیں دیں گے. امریکہ یہ جانتا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، اور غالباً ایسی ٹیکنالوجی ایران کے پاس بھی کسی نہ کسی حد تک موجود ہے. یہ ایران کی ہمت ہے کہ وہ اب تک مقابلہ کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کی توانائی کی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. اس کے نتیجے میں اگر ایران نے جوابی کارروائی کی تو پھر کیا ہوگا؟ اسرائیل تو تباہ ہو چکا ہو رہا ہے. اسرائیل کے اندر سے بھی ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ نیتن یاہو کو انہوں نے گرفتار کر رہے ہیں، وہاں کی پولیس نے، وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے، کرپشن کے الزامات میں. اس کی شاید کوئی ویڈیو بھی لیک ہوئی ہے انویسٹیگیشن کی. اللہ جانتا ہے کب گرفتار ہوگا، ہونا تو اس نے ہے. دنیا میں کہیں وہ ٹریول نہیں کر سکتا ماں سوائے امریکہ کے. جہاں کہیں جائے گا دنیا کی عدالت نے اس کے بارے میں کہہ رکھا ہوا ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے، چونکہ وہ جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہوا ہے. ذرا ملاحظہ فرمائیے، نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے جہاں بمباری کی وہاں سیولینز تھے، سیولینز پر بمباری نہ کی جائے. جو غزہ میں تھے وہ فوجی تھے. وہ جو بچے بلک بلک کے مر گئے، دودھ کے بغیر مر گئے، دوائی کے بغیر مر گئے، ڈاکٹر علاج کرتے ہوئے مر گئے. خواتین بچوں کو پیدائش کے وقت مر گئیں کہ ان کو سہولت نہیں مل سکی. ایسے حالات میں ایک جنگلی درندہ وحشی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سیولینز پر بمباری نہ کی جائے. ابھی تو کوئی بمباری انہوں نے ایسا کی نہیں. اگر کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہے تو وہ اپنی جگہ پر کہ وہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہی ہے جنگوں میں. لیکن کیا چین ضمانت دے گا امریکہ کی؟ اگلے مہینے ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ جانا ہے. دیکھتے ہیں اس سے پہلے چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں کہ نہیں. روس نے کیوبا کو تیل دے دیا اور یہ کہا کہ میں مزید تیل دوں گا. امریکہ نے اس پر پابندیاں لگا رکھی ہوئی تھی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. برطانیہ الگ تھلگ ہے، فرانس الگ تھلگ ہے، جرمنی الگ تھلگ ہے. ایسے میں کیا ہوگا؟ امریکہ کی اگر گارنٹی نہیں ملے گی تو ایران مذاکرات کی میز پر اس طرح نہیں بیٹھے گا جس طرح اس کے بیٹھنے کا حق موجود ہے. اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں بریچ آف ٹرسٹ بہت زیادہ ہے، اور ہمارے ٹرسٹ کو جتنا نقصان امریکہ نے پہنچایا اتنا دنیا کے کسی ملک کو کسی ملک نے نہیں پہنچایا. آبنائے ہرمز کا کھلنا نہ کھلنا تو دور کی بات ہے. تاوقت ہے کہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز نہیں ہوتے اور ٹرمپ صاحب کی اپنی زبان درست نہیں ہوتی، تب تک بات آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی. لیکن سفارتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ملاقات تو ہوگی، پاکستان میں ہی ہوگی، جلد ہوگی، اور امریکہ کو گارنٹیز دینے کے لیے کچھ ملکوں کے ساتھ رابطہ کر کے یہ ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ ہم آپ کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں، آپ ایران کے ساتھ ہمارے معاملات طے کروا دیجئے. ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات آپ کے ساتھ نہیں کر رہے، ہم آپ کی جو تجاویز آتی ہیں ان کو سن لیتے ہیں، ان کا جواب دے دیتے ہیں. دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے کئی دفعہ پہلے بھی اس کی نشاندہی کی تھی. کل 31 مارچ ہے. بنگلہ دیش میں انتخابات کے نتیجے میں 31 مارچ تک وہاں کے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس ہونی تھی. امینڈمنٹس کا سلسلہ جو ہے وہ BNP روک کے رکھنا چاہتی ہے. لیکن جو نوجوان جنہوں نے جولائی 2024 میں انقلاب برپا کیا تھا وہ شاید اپنے جذبات پر کنٹرول نہ رکھ سکے. ابھی تو بات پارلیمنٹ میں ہے اور کل وہاں اس پر ڈیبیٹ ہوگی ایڈجرمنٹ موشن کے طور پر 2 گھنٹے کے لیے کہ کیا کیا جائے. اپوزیشن کی جماعتوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر کے طور پر حلف اٹھا لیا ہوا ہے. BNP نے انکار کر دیا تھا. کیا یہ معاملہ سڑکوں پر حل ہوگا، عدالت میں حل ہوگا، یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں حل ہوگا؟ یہ دیکھنا باقی ہے. اس پر کل جب وہاں سے کوئی خبر آئے گی
تو کل کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور بیرا نگہبان ہو. رب رکھا.